یہ ذرا ایمان میں کمزور لوگ تھے، تو اللہ نے پھر کیا کیا، کیونکہ ان سے غلطیاں بھی ہو رہی تھی. اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایمان میں کمزور تھے، لیکن غلطیاں ان سے بار بار ہو رہی تھی. تو اللہ نے پھر کیا کہا کہ اللہ نے ان کو کہا کہ میں تمہیں ایک علاقہ دیتا ہوں، ایک جگہ دیتا ہوں کہ اگر آپ وہاں پر اندر جاتے ہیں تو سجدہ ریز ہو کر جائیں اور یہ الفاظ کہیں، حتتن جب آپ کہیں گے تو آپ کی ساری گناہیں ہم بخش دیں گے، اور تمہارے جتنے بھی قصور ہیں وہ ہم بخش دیں گے، اور ہم نیک لوگوں کو اس کا بہت زیادہ اجر دیں گے. تو یعنی اگر آپ دیکھیں غلطیاں بھی کرے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ایک ایسا راستہ دیا کہ ان کی خطائیں معاف کرنے کا بھی طریقہ انہیں بتایا. جس طرح ہمارا خانہ کعبہ اگر کوئی غلطی ہوتی اور اللہ بندہ صدق کے دل سے معافی مانگ لیتا ہے اور پھر وہاں جاتا ہے تو اس کی نیکیاں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ایسی پلیٹ فارم بھی پرووائڈ اللہ نے کیا تھا. اچھا، ان لوگوں نے پھر کیا کیا کہ ان لوگوں نے یہ اتنے ڈیٹ تھے کہ انہوں نے وہ لفظ ہی بدل دیا اور اس پر مسخرہ کرنے لگے. تو جب ان پر مسخرہ کرنے لگے تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ دیکھو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ تمہارے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم ڈیٹ لوگ ہو. تو پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ نے پھر ان پر وہ ایک عذاب نازل کر دیا ان لوگوں پر جو ہنسی مذاق کرتے تھے اور اللہ کے احکامات نہیں مان رہے تھے. عذاب کیا تھا کہ اللہ کی جو نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتیں لے لی اور ان پر پھر عذاب نازل کر دیا. اچھا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ وہ عذاب تھا کہ ان میں طاعون کا عذاب ان پر چھوڑ دیا، اور طاعون ان قوم میں پٹ پڑا اور بہت زیادہ لوگ ان میں ہلاک ہو گئے. کہتے ہیں کہ تقریباً 70,000 لوگ ان میں پھر ہلاک ہو گئے. تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ انہیں چاہتا تھا کہ یہ میرے اور قریب آئیں، میں ان پر اپنی نعمتیں زیادہ کروں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان پر عذاب ڈالا، ان سے ساری نعمتیں چھین لی، ان کو ہلاک کر دیا. اور ہلاک جب ہو جاتے ہیں عذاب میں تو پھر ان کا معاملہ دین و دنیا میں بہت سخت ہو جاتا ہے. تو اللہ ان پر سختی کرنے والا نہیں تھا، لیکن یہ خود اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے تھے. پھر یہ لوگ پانی کا مسئلہ، ان کے 12 قبیلے تھے اور ان کے اکثر جھگڑے ہوتے تھے پانی پر. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اور ایک یہ ان کو عصا دیا تھا، اس کو ایک پتھر پر مارو. جیسے ہی پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہر ایک قوم ابھی ان کا اپنا چشمہ ہے، اپنا پانی لے سکتے ہیں، تو تمہارے لیے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں اور فساد مت مچاؤ. اور اسی سے، کیونکہ پانی آپ کو پتہ ہے انسان کی زندگی میں ساری چیزیں پانی سے ہوتے ہیں. اگر اس کے جانور ہوتے ہیں پانی پیتے ہیں، وہ لوگ اس سے رزق ہوتا ہے، فصلیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی ہم نے ہر ایک بندے کو، ہر ایک قوم کو ایک چشمہ دے دیا ہے، تو اس سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور زمین پر فساد نہ کرو. یہ ایک اور احسان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ وہ بنو سلویٰ کی بات یہاں کر رہے ہیں کہ تم اتنے ناشکر تھے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ یہاں اگر آپ اس کو سارا پڑھ لے تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے، ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو؟ وہ چیز جو ادنا ہے. تو اتنی بد نصیب قوم تھی جو اللہ انہیں اچھا خوراک دے رہے تھے، لیکن یہ گیہوں، مسور، پیاز اور ان چیزوں کے بارے میں مانگ رہے تھے. ایکچولی بات یہ تھی کہ کچھ لوگ کہتے کہ اگر آپ روزانہ چکن کا یا بیف کا ہے تو آپ کا دل
بس اس سے بڑھ جاتا ہے اور آپ پھر نہیں کہہ سکتے۔ یہ جسٹیفیکیشن یہاں پر دینی بہت غلط ہے۔ ایکچولی ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے نہیں تھے اور یہ اللہ کی عبادت کرنا نہیں چاہتے تھے، تو یہ ڈفرینٹ قسم کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں اس عبادت سے ہماری جان چھوٹ جائے، کیونکہ یہ اللہ کو دل سے پیار نہیں کرتے تھے اور وہ عبادت دل سے نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ بہانے کر رہے تھے کہ ہمارا تو ان چیزوں سے دل اکتا چکا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں، تو زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ کھیتی باڑی کریں گے، یہ زمین کو تیار کریں گے، تو اس پر تو یہ کام کریں گے۔ جب یہ کام کریں گے تو آپ کا تو عبادت کے لیے پھر وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ تو ایکچولی یہ ان کے دلوں میں بغض تھا، ان کے دلوں میں یہ اللہ سے دل سے عبادت نہیں کر رہے تھے اور یہ بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر ذلت اور محتاجی ہی چاہتے ہو، تم ذلیل ہونا ہی چاہتے ہو، تو اس میں پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کی اس نافرمانی اور ان کو اللہ نے پھر یہ سزا دی کہ ان سے وہ سلطنت چھین لی، اللہ نے ان سے وہ بادشاہی اللہ نے چھین لی، کیونکہ نہ وہ کسی نعمت کا شکر ادا کر رہے تھے، بلکہ اللہ کہتا تھا کہ یہ شکر گزار بنیں گے، میرے اور قریب آئیں گے، لیکن ان کے دل ابھی تک اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے۔ تو اللہ نے پھر ان کی نافرمانی کی وجہ سے ایون یہ پیغمبروں تک کو قتل کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، پھر بھی اللہ انہیں معافی پہ معافی دے رہا تھا، معافی پہ معافی دے رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ سزا دی کہ ان سے ساری وہ سلطنت چھین لی، بادشاہی چھین لی۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تک تو یہ جو ناشکری کرتے تھے اور اللہ انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ شکر گزار بنو، پھر اللہ تعالیٰ ان آیات کے بارے میں ان یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ اچھا، جو لوگ مسلمان ہوئے، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، صابئین ہو، جو ایمان ہے اللہ پر روز قیامت پر اور نیک کام کیے، تو ان کے لیے ثواب ہے اپنے رب کے پاس، اور نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ایک سلوشن بتا رہا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک خوف ہوتا ہے اور ایک غم ہوتا ہے۔ خوف آپ کو کب ہوتا ہے؟ یہ خوف آپ کو ہر ٹائم ہوتا ہے کہ کہیں میرا جو مال ہے وہ ختم نہ ہو جائے، کہیں یہی خوف ہوتا ہے میرے بچوں کو کوئی نہ مار دے، مجھ سے پر جو نعمت اللہ نے کی ہیں وہ نہ لے لے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ آپ سے آپ کی نعمتیں لے لیتے ہیں تو آپ بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہو، آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، آپ غمگین ہوتے ہو، آپ کو کوئی مالی جانی نقصان ہوتا ہے، آپ بہت غمگین ہوتے ہو، آپ کو کوئی صدمہ آتا ہے، آپ بہت غمگین ہوتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خوف اور غم سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ تو اللہ اور روز آخرت پر ایمان جو ہے وہ خوف سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کرے گا میرے لیے بہتر ہوگا، تو آپ کے دل میں پھر خوف نہیں رہتا۔ اگر آپ سے وقتی طور پر مال چلا بھی جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ میرا ہی کوئی فائدہ ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں، جب آپ کا اللہ پر یقین ہو جاتا ہے، جس طرح ماں پر انسان کا یقین ہوتا ہے کہ ماں میرے لیے کبھی بھی کچھ غلط نہیں کرے گی، اسی طرح اللہ پر جب آپ کا یقین ہو کہ جو بھی اللہ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے اور اس میں میرا ہی کوئی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، تو دل سے خوف نکل جاتا ہے۔ تو جب آپ کا ایمان، آپ کا یقین اللہ پر اتنا زیادہ ہو تو پھر خوف آپ کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو خوف جو ہے وہ ایمان سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے۔ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کبھی بھی خوف آپ پر
نہیں ہوگا۔ اچھا، اور غمگین مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے غم سے۔ تو جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں جس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ انہیں کبھی بھی غم اور تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ یہ یاد رکھے، جو بندہ اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس سے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ نیک عمل کرے، دوسروں لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، دوسروں لوگوں کو کی نقصان نہ کرے، دوسرے لوگوں کی دل آزاری نہ کرے، نیک عمل کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے کہ ان لوگوں کو غمگین نہیں ہونے دیتا، ان کا دل ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ روحانی طور پر وہ بہت خوش رہتے ہیں جو لوگ اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور اچھا عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ سے خوف کا جو عنصر ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور آپ یہ نہیں، پھر آپ کا یہ خوف نہیں ہوتا کہ میرے پیسے چلے جائیں گے یا میرے آل اولاد مر جائیں گی یا مجھے ذاتی جانی مالی نقصان پہنچ جائے گا، یا اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تب بھی آپ کا یہی یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور غم جب آپ نیک عمل کریں گے تو یہ یاد رکھیں، آپ لوگ کے کام آئیں گے، تو یہ یاد رکھیں آپ بھی خوش رہیں گے، آپ کی آل اولاد بھی خوش رہے گی، اور یہ ٹینشن جیسی خراب بیماریاں ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پھر یہودیوں کی طرف آ رہا ہے کہ یہودیوں کو اللہ نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو آپ اس کو مان لیں۔ تو یہودی اس میں بھی پھر ہیلے بہانے کرے تھے، تو اللہ نے کیا کیا کہ کوہ طور کا جو پہاڑ تھا وہ ان کے سروں کے اوپر لٹکا دیا، اور کہا کہ اگر آپ یقین نہیں کرتے تو یہ میں آپ پر گرا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے تھے کہ سارا کا سارا پہاڑ ان کے سروں کے اوپر آ گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ اللہ پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ اور اللہ نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ پہلے آپ پیار سے سمجھاتے ہو کہ ایک بندہ مان جائے، اس کے ساتھ احسانات کرتے ہو تاکہ وہ مان جائے، لیکن ایک بندہ پیار سے بھی نہیں مانتا، احسانات سے بھی نہیں مانتا، تو پھر آخری سٹیج کیا ہوتی ہے کہ آپ انہیں ڈراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانا چاہ کے یہ شاید ڈر جائیں گے، لیکن یہ اتنے ان کے دل سخت ہو گئے تھے کہ ان پر کچھ بھی اثر نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم پھر گئے اور پھر تم اپنی بات سے پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا یا احسان نہیں کا معاملہ نہ ہوتا تو تم کب کے تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو دیکھیں اللہ احسان کر رہا ہے، اللہ نے ان کو ان کے اوپر پہاڑ نہیں رکھا، لیکن پھر بھی یہ اللہ کا احسان نہیں مان رہے تھے، ناشکری پہ ناشکری کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے ان کو کہا کہ تم لوگ ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ بہت سے علماء کہہ رہے کہ اور دنوں میں اس طرح ہوتا تھا کہ یہ مچھلی کا شکار کرتے تھے تو مچھلیاں خود بخود ان کے جال میں آ جاتی تھی اور جال میں پھنس جاتی تھی۔ اگر عام دن پر جن پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اگر وہ 2 مچھلیاں پکڑتے تھے تو عام دنوں میں یہ 100 مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اتنے زیادہ وافر مقدار میں مچھلیاں ان کے وہ آ جاتی تھی، نیٹ میں آ جاتی ہوتی اور خود بخود آ جاتی تھی۔ تو اللہ نے ان کو اتنا زیادہ وہ شکار دیتا تھا، لیکن پھر اللہ انہیں کہہ رہا تھا کہ ہفتے کے دن آپ لوگ شکار نہ کریں، لیکن پھر یہ اللہ کی بات کو پھر نہیں مان رہے تھے اور اس میں سے ڈیفرنٹ ہیلے بہانے کر رہے تھے۔ کوئی کیا کر رہا تھا، کوئی کس طرح سے، یعنی کچھ نہ کچھ طریقہ یہ نکال رہے تھے کہ ہم ہفتے کے دن بھی شکار کریں۔ تو پھر اللہ نے ان پر ایک بدترین عذاب بھیجا، اور بدترین عذاب یہ بھیجا
کہ وہ جو لوگ تھے جنہیں اللہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہفتے کے دن شکار نہ کریں، اللہ نے ان سب کو بندر بنا دیا اور بندر کی شکلوں کا یہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم پر اتنا بدترین عذاب اس لیے کیا، تمہیں بندر بنا دیا کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ پہلے اگر آپ دیکھیں اللہ ان کے ساتھ احسان کرا تھا کہ تاکہ شکر کرے، معاف کر رہا تھا، لیکن پھر جب یہ نہیں کر رہے تھے، پھر اللہ نے ان کو ڈرانے کے لیے پورا ان کو ایک بجلی کی کڑک جیسی آواز آئی، یہ مر گئے، پھر زندہ کیا، پھر ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کیا کہ یہ ڈر جائیں۔ جب یہ نہیں ڈر رہے تھے، پھر اللہ نے ان کو ایک بدترین عذاب دیا کہ سارے وہاں کے جتنے لوگ تھے ان سب کو بندروں میں تبدیل کر دیا، اور یہ اس لیے کہ یہ اس سے تو عبرت حاصل کریں گے، اس سے تو ڈر جائیں گے، اس سے تو کچھ سیکھ لیں گے اور نصیحت پالیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہو کہ یہ ایک گائے کی قربانی دے۔ تو ان کے دل میں ایکچولی کوڑ تھا، ان کے دلوں میں چور تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈفرینٹ قسم کے سوالات کر رہے تھے کہ گائے کس طرح کا ہو، اس کا رنگ کس طرح کا ہو، اس کی صحت کس طرح کی ہو، ڈفرینٹ قسم کے یہ کوشچن پوچھ رہے تھے، چھوٹی عمر کا ہو، بڑی عمر کا ہو، تو رنگ اس کا کس طرح ہو، بار بار جو فضول کوشچن پوچھ رہے تھے۔ آپ کو اللہ کہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، بس آپ کام کریں۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے کہا کہ یہ کام کرو، آپ اس میں ڈفرینٹ قسم کے نکتے نکالتے، سوالات نکالتے ہیں، تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہو وہ بس مان لے۔ تو یہ ان کے دل میں جو کوڑ تھا، اور یہ قربانی دینا نہیں چاہتے تھے، اور اللہ کو پتہ تھا ان کے دلوں کا کوڑ کہ یہ دینا نہیں چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس طرح کی گائیں پالے جس طرح اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو یا محنت کرنے والی نہ ہو، بے عیب ہو، بے داغ ہو۔ اللہ نے ان کو کہا پھر اللہ نے ان کو کہا کہ وہ ایک گائے ہیں، محنت کرنے والی نہیں، کہ جو تتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، اس پر کام نہ ہو، بے عیب ہو، بے داغ ہو۔ تو پھر ان کو وہ ساری تفصیل ایک ایک کر کے بتانی پڑی۔ تو ایکچولی ان کا یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ کے احکام میں بہت زیادہ سوالات کرتے تھے۔ کیونکہ وہ دل سے مان نہیں رہے تھے۔ پھر ایک واقعہ ہوا کہ ایک بندے نے قتل کر دیا، اور جب قتل کر دیا تو یہ ان کو پہچان نہیں رہتے، تو اللہ نے کہا کہ جو تم نے گائے حلال کی ہے اس کا ایک ٹکڑا اس پر مارو، تو چور خود بخود وہ جو بندہ مرا ہے وہ خود بخود اٹھ جائے گا۔ جب وہ خود بخود اٹھ جائے گا، قتل کیا گیا تھا، ایک بندے نے دوسرے کا قتل کیا تھا، تو جب آپ گائے کا ٹکڑا اس کو ماریں گے تو وہ خود بخود اٹھ جائے گا۔ جب وہ خود بخود اٹھ جائے گا، وہ خود بخود کہے گا کہ میرا قاتل کون ہے، اور اللہ نے کہا کہ میرا یہ احسان بھی مانو کہ میں نے تمہارا یہ معاملہ بھی بہت آسان کر دیا۔ تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں نعمتوں پر نعمتیں ہو رہی ہیں، فضل پر فضل ہو رہا ہے، یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ ان کے دل نرم ہو جائے، یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر اللہ نے ان کو کہا بھی ہے کہ اگر آپ خوف اور غم سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آپ اللہ پر ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے، اور نیک کام کرتے رہیں، تو اللہ کے ہاں آپ کی نیکی کی بہت زیادہ قدر ہوگی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان احسانوں کے باوجود، ان معجزوں کے باوجود، ان ساری چیزوں کے باوجود جو پہلے ایکسپلین ہو چکی ہے، اس کے باوجود یہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پر پھر کچھ بھی اثر نہیں کر رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مثال پتھر سے دے رہا ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ پتھر تو اس طرح ہوتا ہے، اس سے یہ آپ دیکھیں اس سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، اور بعض میں سے تو نکلتا ہے پانی، ٹھیک ہے، اور کچھ پتھر جو ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پتھروں سے بھی پانی نکل جاتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں پانی کا مطلب یہاں پر ایمان ہے، پتھر کا مطلب دل ہے، کہ ایمان کچھ لوگوں کے دلوں میں بالکل جا ہی نہیں سکتا، لیکن جن کے دل نرم ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان بہت زیادہ نہر کی طرح چلا جاتا ہے، بہت زیادہ وافر مقدار میں چلا جاتا ہے، جس طرح پیغمبر ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جس طرح درمیانے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کچھ نہ کچھ ایمان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ان کے دل ایمان کو ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہے ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی بدنصیبی تھی کہ اللہ نے ان کو معجزے دکھائے، اللہ نے ان پر اپنا رحم فضل جہاں تک ہو سکتا تھا کیا کہ یہ احسان مانے شکر کرے، لیکن انہوں نے ہر جگہ انکار ہی کیا۔